درود شریف کا اہتمام فرما لیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اذان 7:30 کی ہیں؟ 7:45 کی ہیں؟ اچھا 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 4 بجے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، شعبان المعظم قمری سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے جو فضائل ہیں وہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دل نشیں انداز میں بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس حدیث سے شعبان کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور جس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ قرار دیں، اس مہینے کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور اس کی قدر و منزلت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان اس کا پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے جب رجب کا آغاز ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کو ہمیں رجب کے اندر بھی پڑھنا ہے اور پورے شعبان میں ہر نماز کے بعد ہمیں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ چونکہ جب رجب شروع ہوتا ہے تو یہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی عظمت اور فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو رات بہت رحمت والی ہے، برکت والی ہے، فضیلت والی رات ہے۔ یہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جسے حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، اور اردو میں ہم اسے شب برات کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سبرات بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ شب برات یہ لفظ ہے۔ اس رات کو نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اور بھی نام ہیں، شب برات کے اور بھی نام ہیں۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس شب کے اور نام بھی درج فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے لیلۃ التکفیر۔ شب برات کا ایک اور نام کیا ہے؟ لیلۃ التکفیر، یعنی گناہوں کی معافی کی رات۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا نام ہے شب حیات،
شب حیات یعنی زندگی والی رات۔ ایک تیسرا نام ہے اس کا شب مغفرت، مغفرت والی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کا ایک نام ہے شب آزادی، آزادی والی رات۔ حدیث میں ہے وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس رات جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں، تو یہ آزادی والی رات۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے اس کا لیلۃ الشفاعہ، شفاعت والی رات۔ ایک اور نام اس رات کا ہے لیلۃ القسمت والتقدیر، تقسیم اور تقدیر والی رات۔ اس رات ہی اللہ رب العزت پورے سال کی جو ہماری قسمت کے جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں کہ اس سال ہم کیا کریں گے، اس سال ہم کتنا کمائیں گے، اس سال کتنا پروفٹ ہوگا، اس سال کتنا لاس ہوگا، وہ سب کچھ، شادی ہوگی، بیاہ ہوگا اور بچے ہوں گے تو کتنے بچے، وہ سب کا سب پوری لسٹ ایک سال کی وہ اللہ رب العزت اس رات میں سپرد فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ اس رات کے 4 نام ہیں۔ پہلا نام لیلۃ المبارکہ، کیا نام ہے؟ لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات۔ دوسرا نام ہے لیلۃ البراءہ، نجات پانے کی رات، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کا ایک تیسرا نام ہے لیلۃ السک، یعنی پروانہ لکھے جانے والی رات، اور ایک چوتھا نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ یہ اس رات کے نام ہیں۔ شب برات کی خصوصیات بھی بہت ساری احادیث میں آئی ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے سورہ دخان کی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو اس رات کی میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اس رات میں رحمت کا اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات اس رات کی ہیں۔ چنانچہ شب برات کی جو وجہ تسمیہ ہے، یہ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی رات کے آتے ہیں، شب کے معنی رات کے آتے ہیں، اور براعت جو ہے یہ براعت کے معنی نجات کے آتے ہیں۔ تو اب اسے عربی میں لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے، یعنی براعت والی رات، نجات والی رات۔ تو شب برات کا مطلب ہوتا ہے نجات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ رات گناہوں سے نجات والی رات ہے، جہنم سے نجات والی رات ہے، اس لیے اسے لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم شب براعت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب براعت جیسا کہ بتایا ہم نے سورہ دخان کی جو آیت ہے، تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیکن حضرت اکرمہ اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے، جسے شب براعت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کے فضائل احادیث کے اندر بھی بہت زیادہ آئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان فإذا مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ایک آواز دینے والا پکارتا ہے، کہتا ہے کوئی ہے گناہوں سے مغفرت چاہنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کی معافی کا اعلان کر دوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ہے الا معطن، کوئی ہے سوال کرنے والا، حل من سائلن، کوئی ہے مانگنے والا، فاعطیہ، کہ میں اسے عطا کروں۔
یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلَا يُسْأَلُ أَحَدٌ يَسْأَلُ أَحَدٌ، بس کوئی سائل ایسا نہیں مگر اسے ضرور دیا جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، مگر دو لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ عورت ہے جو زنا کرنے والی ہے، زانیہ عورت ہے، زنا کرنے والی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، وہ شرک کرنے والا ہے۔ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، حتیٰ جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، والدین کی نافرمانی سے سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب لوگوں کو زنا سے محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ آپ کے سامنے جو پڑھی گئی، ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں اور فرماتا ہے کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو گناہ کے اندر مبتلا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ اسی طرح صبح تک اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ اعلان بند ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری روایت ہے فضیلت شب برات کے متعلق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے رفیق غار ہیں، رفیق حضر ہیں، رفیق سفر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے انہیں امامت کے لیے آگے بڑھایا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو ہمارے نبی کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان سے روایت ہے، فرمایا نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے یا اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مشاحن، عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ مشاحن۔ مشاحن کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے، اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہت بڑا عمل میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑا عمل بتا دوں، سونے سے پہلے چھوٹا سا عمل ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو صاف کر کے سونا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دل کو
صاف کر کے سونا ہے۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہوگا، گالی دی ہوگی، مارا ہوگا، بہت برا کہا ہوگا۔ آپ کو اپنے دل کو پاک کر کے، صاف کر کے، سب کو معاف کر کے سونا ہے۔ اے اللہ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، میں تو آپ کا ادنا امتی ہوں۔ اس لیے سب کو معاف کر کے اور دل کو صاف کر کے سونا ہے، یہ سب سے بڑا عمل، بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے کینہ رکھنے والے کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی ہے۔ اپنے دل کو ہم سب پاک صاف کریں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، رات میں بستر پر نہ پایا۔ فرماتی ہیں کہ میں بقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی تو جنت البقی میں آپ مجھے ملے۔ جنت البقی کیا ہے؟ یہ مدینہ کا قبرستان ہے، جہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں، جہاں پر صحابیات کی قبریں ہیں، وہ جنت البقی ہے، مدینہ کا قبرستان ہے۔ تو کہاں ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت البقی میں ملے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ پایا، آپ کو تلاش کیا، تو آپ حجرے سے باہر نکلیں اور آپ تلاش کرتے ہوئے گئیں تو دیکھا کہ جنت البقی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ عورتوں کا فطری مزاج ہوتا ہے، فطری مزاج ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کہاں گئے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا، یعنی تمہیں چھوڑ کر کے کسی دوسری بیوی کے ساتھ چلا جائے گا اس کے پاس، جبکہ یہ تمہاری رات ہے؟ باری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر رکھی تھی، شب متعین کر رکھی تھی۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک سے زائد نکاح کریں، 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، 4 نکاح کریں، 4 تک کی اجازت ہے، 4 کے بعد نہیں، 4 کے بعد نہیں کرنا ہے۔ مثنی و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4، 4 کے بعد کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے نکاح کیا، 4 کر لیا، تو باری مقرر کرنا ضروری ہے۔ فلاں دن فلاں عورت کے ساتھ رات میں گزارنا ہے، فلاں دن فلاں بیوی کے ساتھ، یہ مقرر کرنا ہے باری، یہ فرض ہے، یہ اس کا حق ہے بیوی کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں متعین کر رکھی تھیں، اور اسی کے حساب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں پایا تو آپ ڈر گئیں اور آپ کو تلاش کیا، آپ نہ ملے تو جنت البقی تشریف لے گئیں، وہاں پر آپ کو پایا تو آپ نے کیا کہا؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ اس بات کا ڈر تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ دیکھ لیجیے، وہی بات ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اسی طرح گزارا کر لو جس طرح وہ ہیں، کیونکہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، وہ ٹہڑی ہیں، ان کے مزاج کے اندر تھوڑی سی کجی پائی جاتی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو تم اسے توڑ دو گے۔ عورتوں کے ساتھ اسی طرح گزارا کر لینا ہے، تھوڑا سا نرم، تھوڑا سا گرم۔ جب وہ گرم ہو تو آپ نرم ہو جائیے، اور جب آپ گرم تو وہ نرم، بس زندگی گزر جائے گی۔ اور کبھی دونوں گرم ہو جاتے ہیں تو معاملہ بڑھ جاتا ہے آگے۔ اس لیے الحمدللہ جو حضرات آتے ہیں، اللہ کے فضل سے علماء سے رابطہ ہے، دین کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے احادیث سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، الحمدللہ ان کے ایسے واقعات پیش نہیں آتے ہیں۔ بہت اچھے ماحول ان کے گھروں کے اندر، خوشگوار ماحول ہے، الحمدللہ آپ جا کر کے دیکھیں۔ یہ اللہ کے نبی کے احادیث کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، یہ علماء کی صحبت کی برکت ہے،
الحمدللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ یا رسول اللہ میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل فیہا ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا۔ اللہ تعالی آج کی رات یعنی نصف شعبان کی رات، ماہ شعبان کے 15ویں تاریخ کی رات، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، پھر اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ بنو کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بہت کثرت سے بکریاں پالا کرتا تھا۔ یہ مثال دی ہے کثرت مغفرت میں۔ بکریوں کے بال کتنے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ اور اس کے ہاں کتنی بکریاں تھیں؟ ہزاروں بکریاں پالا کرتا تھا۔ عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کو پالنے والا کون سا قبیلہ تھا؟ قبیلہ بنو بکر۔ کیا نام تھا؟ قبیلہ بنو بکر۔ تو لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ بکریوں والا قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس رات اتنی کثرت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے جیسا کہ قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہزاروں بکریاں ہیں ان کے کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اتنی کثرت کے ساتھ گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب برات کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو فضیلت ہے وہ 10 سے زائد صحابہ کرام سے منقول ہے، تقریباً 10 سے زائد صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اور شب برات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی عمل اس رات میں عبادت کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ادھر ماہ شعبان کا چاند نکلتا اور ادھر تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں فکس کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیشگی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں۔ پیشگی کا مطلب پہلے رمضان میں آپ کو نکالنا ہے، آپ کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اس رمضان کی جو زکوٰۃ ہے اسی نیت سے آپ نے شعبان میں نکال دیا، رجب میں نکال دیا، تاکہ غربا، فقراء، کمزور لوگ ماہ رمضان کے لیے افطار کی، سحری کی تیاری کر سکیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو 2 گنا اجر اللہ عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ ضرورت ہے اس بات کی۔ بہت سے حضرات سوچتے ہیں رمضان میں نکالیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، بلا شبہ رمضان کا زیادہ ثواب ہے، لیکن ضرورت کے وقت خرچ کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہ صحابہ کا معمول تھا، فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نکلتا تو تلاوت قرآن میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ صرف رمضان میں مشغول ہوتے ہیں، نہیں، مسلمانوں پورے سال قرآن کا معمول بنا لو، پورے سال تلاوت قرآن کا معمول بنا لو، چاہے ایک ہی رکوع پڑھو لیکن پورے سال کا معمول بناؤ، انشاءاللہ قرآن کی برکتوں کا مشاہدہ تم اپنی زندگیوں کے اندر کرو گے۔ انشاءاللہ تمہارے ہر کام کے اندر اتنی برکت اور اتنی رحمت اللہ کی نازل ہوگی کہ تم خود متحیر اور تعجب کے اندر پڑ جاؤ گے کہ اللہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا سارا کام ہو گیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ آپ حضرات اس کو معمول بنا کر کے دیکھ لیں۔ بہت سارے حضرات یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ آپ ابھی سے نیت کر لیں، انشاءاللہ اس مجلس سے آپ حضرات نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو انشاءاللہ آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں گے۔ آپ نے نیت کر لیا، اب اس کے بعد آپ ایک آیت صرف ایک دن میں سیکھیں، زیادہ نہیں، ایک آیت۔ الحمدللہ اب تو آپ دیکھیں مسجدوں کے اندر، محلوں کے اندر بہت سارے آپ کو حفاظ مل جائیں گے، علماء ماشاءاللہ مل جاتے ہیں۔ پہلے کیا صورتحال تھی؟ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں شاید کوئی ایک حافظ ہوا کرتا تھا، شاید کوئی ایک حافظ ہوا کرتا تھا۔ یہ جو ہمارے دادا بڑے بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھیں، ان سے آپ حضرات معلوم کریں، آج سے 30 سال، 40 سال، 50 سال پہلے چلے جائیں،
اس وقت کا مشاہدہ کریں، پورے علاقے میں پتا چلا کہ ایک کوئی حافظ صاحب ہیں، وہی حافظ صاحب سارا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم الحمدللہ کہ آپ چلے جائیں اعظم گڑھ، مئو چلے جائیں الحمدللہ، ہر محلے میں نہیں، ہر گھر کے اندر الحمدللہ آپ کو حافظ قرآن، عالم دین ملیں گے۔ اور آپ حضرات بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ نے آپ کو 4 بچے دیے ہیں، اللہ نے آپ کو 2 بچے دیے ہیں الحمدللہ، تو ایک بچے کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، ایک بچے کو ہم عالم دین بنائیں گے، ایک بچے کو اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ، یہ مت سوچیں کہاں سے کھائے گا، اللہ اتنا کھلائے گا کہ وہ بچہ جو دین نہیں پڑھا ہے وہ اتنا نہیں کھائے گا جتنا اللہ اسے کھلائیں گے۔ اللہ عزت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ شان و شوکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کھانا بھی عطا فرمائیں گے، اور عمدہ سے عمدہ کھانا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے دین کی جو حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی جو فکر کرتا ہے اللہ اس کی فکر کرتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں سو سکتا الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ مشاہدہ کریں اس بات کا، اس سے پہلے میں نے کہا ہے الحمدللہ جو حضرات بھی عالم ہے، حافظ ہے الحمدللہ، مسجدوں کے اندر امامت کرتے ہیں، آپ جائیں الحمدللہ، اللہ اتنی برکت دیتا ہے، کھانے کے وقت 1-2 لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں کھانے والے۔ آپ ذرا غور کریں، روزانہ دسترخوان پر کوئی آ گیا بیٹھا لیا، اللہ نے برکت عطا فرمائی، ان کو بھی کھانا کھلا دیا، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ اس لیے اب بہت سے حضرات کہتے ہیں مولوی بن جائے گا تو کیا کھائے گا، اور دوسری طرف یہ بھی شکایت ہے کہ ارے اپنے بچے کو مولوی بنا دیں گے تو کیا کھائے گا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں بہت کھاتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں مولوی بن جائے گا تو کیا کھائے گا۔ ارے بھائی آپ ہی کہتے ہو کہ بہت کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے، اور اللہ اتنا کھلاتا ہے کہ پھر آپ یقین جانیں کبھی کبھی دل کرے گا کہ بھائی اس وقت دال ہونی چاہیے، اس وقت دال ہونی چاہیے، گوشت کافی وقت سے ہو گیا ہے، اب دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ اتنا کھلاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے اندر عظمت رکھی ہے اور برکت رکھی ہے۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، جو حضرات بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہم آج سے شروع کر دیں۔ تو یہ صحابہ کا معمول میں بتا رہا تھا کہ جیسے شعبان کا چاند نکلتا قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے، اسی طریقے سے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور لوگ، مسکین لوگ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں، اسی طریقے سے حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ کو آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے، 10 دن کا نہیں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے۔ اب تو 10 دن کے لیے بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، بھئی کوئی دادا ہیں سب سے بوڑھے وہی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نوجوانوں میں تو رغبت ہی نہیں پائی جاتی۔ ارے اللہ کے بندو، اگر آپ کے گھر میں کام کرنے والے افراد ہیں، 4 بھائی ماشاءاللہ، 5 بھائی ہیں الحمدللہ، آپ ایک بھائی کو اپنے گھر سے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھائیں، وہ بندہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا اللہ اس کے ذریعے پورے محلے میں خیر لائے گا، پوری بستی میں خیر آوے گی، پورے گھر کے اندر برکتیں نازل ہوں گی الحمدللہ۔ اس لیے نیت کریں کہ ہر گھر سے ایک فرد انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے گا۔ ہاں کسی گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، پریشانی ہے تو اور بات ہے، آج تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے اپنی مسجد کے اندر دیکھا پچھلے سال کوئی بیٹھنے والا نہیں تھا، اس سے پہلے حاجی عبدالستار صاحب تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حاجی صاحب بیٹھا کرتے تھے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ میں نے اعلان کیا کہ بھئی آج 20 شعبان ہے، 20 شعبان کو 20 شعبان سے پہلے 19ویں شعبان کو غروب آفتاب سے پہلے بیٹھنا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد چاند دیکھ کر کے نکلنا ہوتا ہے۔ تو کوئی صاحب تیار نہ تھے، اللہ کے کرم سے بہت کوشش اور محنت کرنے کے بعد ہمارے حاجی سلیم صاحب تیار ہوئے، اور پھر وہ الحمدللہ پچھلے سال اعتکاف میں بیٹھے۔ اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے تو پوری بستی والے گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ جو اخیر عشرے کا اعتکاف ہے،
نہیں 20، میں نے غلط کہا، 19 کو نہیں 20 کو بیٹھنا ہے، 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان سے پہلے بیٹھنا ہے اور چاند دیکھ کر کے نکلنا ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھا محلے سے تو پورے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس لیے آج کے حالات میں جیسے حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس میں تو بہت ضروری ہے کہ ہر مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھیں، اور اس کے لیے پہلے ہی سے آپ حضرات مہم چلائیں اور لوگوں کو تیار کریں۔ گھر کے اندر 4-5 بچے ہیں، 1-2 کو اعتکاف کے اندر بیٹھا دیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دیکھیں انشاءاللہ محلے اور بستی کے اوپر خیر اور رحمت کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ۔ تو یہ صحابہ کا معمول تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند ہیں۔ امام طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے بتایا یہ حضرت حسن کا عمل ہے 15 شعبان کی رات کا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کیا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ یہ جو شب برات ہے اسے کتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ عمل؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ میرے نبی کا کتنا بڑا حق ہمارے اوپر ہے میرے بھائی، ہم کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات جنت میں بلند کرتا ہے۔ پھر بھی ہم لوگ درود شریف پڑھنے میں انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اب تو آپ کا نام بھی آتا ہے تو بہت سے حضرات منہ ایسے منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور کوئی درود نہ بھیجے، انتہائی شقی، انتہائی بدبخت شخص ہے وہ۔ کثرت سے درود اللہ کے نبی پر پڑھنا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ 10 درجات جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کیا معمول تھا کہ اس شب کی 1/3 حصے کو درود شریف کے اندر مشغول رکھا کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں کرتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو نبی کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اس وجہ سے میں کیا ہوں، 1 رات کے اس 1/3 حصے کو درود پڑھتا ہوں۔ فرمایا رات کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ دوسرا حصہ کیا کرتا ہوں؟ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ بہت گناہ ہو گئے، اے اللہ بڑے گناہ ہو گئے، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ 1/3 رات اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے۔ فرمایا یہ اس لیے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جب تک لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جب تک قوم کے جو لوگ ہیں یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کبھی ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ عذاب کب آئے گا؟ جب سب لوگ اللہ سے استغفار کرنا چھوڑ دیں گے، کوئی شخص بھی استغفار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے۔ فرمایا وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس لیے 1/3 حصہ اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں اور رات کے تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قربت حاصل کرو۔
ہم سے قریب ہو جائیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 15 شعبان کی رات کو زندہ کیا اس کو مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مقربین کسے کہتے ہیں؟ ایک جماعت ہوتی ہے، اللہ کے بہت خاص لوگوں کی جماعت ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ کے بہت بیسٹ فرینڈ والے کیٹیگری میں ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ کہہ دیے تو آپ ٹال نہیں سکتے، کرنا ہی کرنا ہے، چاہے حرام بھی کرنا پڑ جائے۔ ایسا ہی ہے؟ حرام بھی کر لیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی دوست کہتا ہے تو کیا آپ عمل کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ دوستی اپنی جگہ، اللہ سے محبت اپنی جگہ۔ کسی کی بھی دوستی اللہ کی محبت کے بیچ میں آڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے آگے کوئی اگر کچھ کہے تو ہم پھر اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے تو اللہ کیا انعام دیں گے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے 15ویں شعبان کی رات کو زندہ کیا اللہ اسے مقربین میں شامل فرما لیں، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے VIP بندوں میں شامل فرما لیں گے کہ جب اللہ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ مجھ پر قسم کھا لیں تو میں انہیں حانث نہیں ہونے دیتا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب ہے، اس نے کہا ہے، کہیں اس کی بات ایسا نہ ہو کہ اس کی بات پوری نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبین بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ ان بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، یعنی ان لوگوں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ الواقعہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا کیا معمول تھا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات شب میں مصروف تھے عبادت کے اندر، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا، سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز۔ اس پرچے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پرچے پر لکھا ہوا تھا هذه براءة من النار، یہ سرٹیفکیٹ ہے جہنم سے برات کا۔ هذه براءة من النار، یہ جہنم سے براعت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ من الملک العزیز، اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، اللہ کی طرف سے۔ من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز، کس کے لیے ہے؟ اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے ہے۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے یہ مقدس شب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، بخششوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ اس شب کی برکتوں کو سمیٹیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس رات کے اندر وقت کو ضائع کرنے سے، ادھر ادھر برباد کرنے سے، بائک کی ریسنگ کرنے سے، پٹاخہ چھڑانے سے، جیسے پھلجھڑی لوگ چھڑاتے ہیں دیوالی میں، آج کل مسلمان شب برات میں چھڑاتے ہیں۔ ہر چیز کا کیا چل رہا ہے؟ کمپٹیشن چل رہا ہے، کمپٹیشن۔ درگا پوجا میں سجائیں گے، ہم عید میلاد النبی میں سجائیں گے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ غیروں کے کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا ہم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں؟
اس عظیم رات کے اندر اللہ سے عبادت کرنا ہے، اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی طلب کرنا ہے، اللہ سے پوری امت کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم بدعات میں، خرافات میں، پٹاخہ چھڑانے میں، اللہ کی رحمت کو دور کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ یہ سب شیطانوں والے کام۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہے، اور اپنے بچوں کو اس کی نصیحت کرنا ہے کہ بابو تم یہ کام شیطانوں والے کام میں نہ پڑو، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مشغول رکھنا ہے عبادتوں کے اندر۔ گھروں کے اندر ماحول بنائے، الحمدللہ گھروں کے اندر نورانی بنائیں، گھروں کو عبادتوں سے گھر نورانی ہوتے ہیں۔ ہم نے گھروں کو قبرستان بنا رکھا ہے، کبھی گھر میں عبادت نہیں کرتے ہیں۔ عورتوں ہی کے لیے گھر نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے مساجد فرائض کے لیے ہیں، نوافل گھروں میں پڑھنا ہے۔ یہ تو اس لیے آج کے حالات میں مسجدوں میں نوافل کی تاکید کی جاتی ہے کہ اگر بندہ مسجد سے نکلا اور سنت اور نفل مسجد میں نماز کے بعد نہیں پڑھا تو وہ گھر پر بھی نہیں پڑھے گا، وہ چھوڑ دے گا، بعد میں نہیں پڑھے گا۔ جب یہ دیکھا کہ دین سے اتنی دوری، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے دیکھا کہ اگر مسجد میں نہیں پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو یہ سارے تو سنت اور نفل چھوڑ ہی دیں گے۔ یہ کہا گیا کہ مسجد میں پڑھ کے تب نکلنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ سنت اور نفل کم سے کم بندہ پڑھ تو لے، لیکن اصل یہ ہے کہ سنن اور نوافل کا اہتمام گھروں میں کرنا ہے۔ نماز سے پہلے کی سنتیں گھر سے پڑھ کر کے آئیں، اور نماز کے بعد کی سنن اور نوافل جا کر گھروں میں پڑھیں کہ گھر میں ایک ماحول پیدا ہو، عبادتوں کا ماحول، تلاوت قرآن کا ماحول۔ بچہ آپ کا دیکھے تو بچہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ آج تو ہم گھر میں جاتے ہیں، موبائل لیے اور بیٹھ گئے ٹانگ پھیلا کر، ٹک 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 ٹک۔ یہ صورتحال، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھانا آیا کھا لیا، پھر ٹک 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 ٹک۔ بچہ بھی دیکھتا ہے کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ابا صبح آفس جاتے ہیں، شام کو آ کے ٹک ٹک کرتے، وہ بھی ٹک ٹک کرتا ہے۔ ٹک ٹک ہر جگہ چل رہا ہے۔ تو بھائی ٹک ٹک نہیں کرنا، اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو، اللہ کی زمین کو اپنے سجدے سے آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو گھروں کو قبرستان نہیں بنائیں گے انشاءاللہ، آباد کریں گے، خرافات میں مشغول نہیں ہوں گے، بدعات و خرافات میں۔ قبرستان میں جانا کبھی کبھار چلے گئے، جم گھٹے کی شکل میں نہیں، اجتماع بنا کر کے نہیں۔ ہمارے نبی اکیلے گئے، اس طرح گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، کبھی چلے گئے۔ لیکن وہاں جا کر کے خرافات کرنا، اگربتی جلانا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر۔ تو قبرستان پر جا کر کے چراغاں کرتے ہیں، وہاں آگ جلاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے، خرافات سے، بدعات سے بچیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں گئے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آپ جو سورت یاد ہے اسے پڑھیں، اور پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں سارے مردوں کے لیے، جتنے بھی وہاں پر مدفون ہیں، صرف اپنے ابا کے لیے، دادا کے لیے نہیں۔ اے اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں سب کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ لیکن وہاں کوئی بدعات و خرافات نہیں کرنا ہے، اور اس کو لازم اور ضروری بھی نہیں سمجھنا ہے۔ اور حلوہ اور مانڈا جو پکتا ہے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے محرم کے اندر کھچڑا جو ہے ہم نے لازم کر لیا، اسی طریقے سے ہم نے شب برات میں حلوے کو لازم کر لیا، اور اس کے پیچھے دنیا بھر کا فلسفہ اور کہانی، اور فلاں کا دانت ٹوٹا تو اس نے حلوہ بنوایا، سب ڈھکوسلا ہے دین کے نام، شریعت کے نام پر بدتمیزی کا طوفان ہے۔ اسے ہمیں اور آپ کو ختم کرنا ہے، اور جتنی بدعات اور خرافات اس کے اندر کی جاتی ہیں ان سب سے پاک کر کے شب برات کو عبادت والی رات بنانا ہے، مغفرت والی رات بنانا ہے، رحمت والی رات بنانا ہے، اللہ سے مانگنے والی رات بنانا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے بندے سو جاؤ، خرافات نہ کرو، سو جاؤ، اللہ کے بندوں سو جاؤ، نماز پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت جتنی توفیق ہو کرو، اس کے بعد نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن خرافات میں بالکل نہیں گزارنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالی ہاتھ اٹھا کر کے نہ مانگے، قبرستان پر دعا کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے نہ کریں، یا قبلے کی طرف رخ کر لیں، اس لیے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو دیکھنے والے کو یہ شبہ ہوگا کہ یہ قبر سے مانگ رہا ہے، اور قبر سے مانگنا جائز نہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے ہم کو
ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہم کو دعا کر لینا ہے۔ اب ظاہر سی بات آپ قبلے کی طرف بھی رخ کریں گے، ادھر بھی قبر ہے، آپ ادھر رخ کریں گے ادھر بھی قبر ہے، دیکھنے والا جا رہا ہے، اس کو کیا شبہ ہوگا؟ یہ قبر سے مانگ رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہوگا، وہ شرک کا باعث بنے گا، آپ اس کے لیے سبب بنیں گے، آپ بھی گنہگار ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جو پڑھنا ہو پڑھ کر کے ہم بس اللہ سے اس طرح دعا کر لیں بغیر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اہل و عیال کو، ازواج مطہرات کو، صحابہ و تابعین کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو، تمام لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ آپ کے ذریعے وسیلے سے ہمارے فلاں اور فلاں جو آپ کے لوگ ہیں ان کا نام بھی لے لیں، اور جتنے بھی لوگ اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں اللہ سب کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔